فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب وہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. وہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. جو ساتھی پروگرام کے نظم و ضبط کو خراب کر رہے ہیں میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف رکھیں. سیکورٹی والے ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو باہر ساتھیوں کا رش نظر آ رہا ہے اس رش کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اطمینان سے تشریف رکھیں. حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب ان کے خطاب کے بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب انشاءاللہ الرحمن ان کا خطاب ہوگا. آپ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. قاری یاسین بلوچ صاحب. کوئی ساتھی پنڈال سے نعرہ نہ لگائے، جو بھی نعرہ لگے گا یہاں اسٹیج سے لگے گا. تھوڑا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنایا، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے شدید گرمی دے اندر سونی پیاری ٹھنڈی ہوا چلائی، ایسے پکھے چلائے کہ جس پکھیاں دا تھانو بل بھی نہیں آنا۔ رب نو تھوڑا جلسہ اور تھوڑا پروگرام پسند کتنا آیا ہے کہ اللہ نے کتنا بہترین اے سی لایا ہے جن کا بل بھی نہیں آنا۔ اور ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں تو کچھ چل پھر رہے، ایک پاس قرآن حدیث کی آواز ہوئے پھر چلن پھرن کا کیا معنی۔ سارے بھائی بڑی توجہ نال اور بہت ہی زیادہ یعنی پریشان بھی نہیں ہونا کہ اگے جہاں مولوی آتا سپیکر پھڑ لینا جان نہیں چڑھتا۔ اسی انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کی پابندی کریں گے۔ میرے کو ایک نکڑی جی چٹو آئی ہے، 5 منٹ گزر گئے تو باقی تھوڑے رہ گئے اور وہ تہجد کی اذان تک تقریباً مک جان گے۔ ہاتھ کھڑے کرو کیا سنو گے؟ اینا کہ مینو ٹائم ملیا اچھی ہاتھ کھڑے کرو نا، دو میں تھوڑا ایک ہاتھ ٹوٹا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں ذرا جذبہ ہی دیتا ہے، باقی اتنا لمبا ٹائم نہ میرے کو ہے تو نہ تھوڑے کو سنن دا ہے، لیکن دل میرا یہ کر رہا ہے کہ مختصر وقت کے اندر سونے نبی دی بات ہی ہو جائے۔ آہا کیسا پیارا نبی، کتنا سونا نبی، کتنا عظیم نبی، کتنا پیارا نبی، کتنی شان والا نبی۔ سبحان اللہ کا ایڈوانس کہہ دو، بیچ سے جے بیچ سے جے بیچ سے ڈلی ڈلی۔ سبحان اللہ، کوڑے رومن والوں تو چوک چنگی جی کہیں نہیں تو ٹیٹ ہو کے کہو آسمانہ تے پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پتہ کی ہے؟ سبحان اللہ اللہ دی تعریف ہے، یاسین دی تعریف نہیں تے اللہ دی تعریف کریا ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تے جے بندہ ٹیٹ کر چھڑے سونی آواز کٹ کے اچھی تے اللہ کنا خوش ہوئے گا عرشاں تے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، پیارے سونے نبی دا شان بہت ہی زیادہ ہے۔ کچھ میرے بھائی آدھے کیا جڑے وابی ہیں انہاں دے کولوں بچو کیونکہ اے نبی پاک دا شان بیان نہیں کرتے۔ بالکل اندر کو بچنا چاہیے، جڑا نبی پاک دی شان چ گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو پکا بے ایمان ہے۔ مسلمان وہ ہے جڑا نبی پاک دا ادب و احترام کرے اور سونے نبی دی شان بیان کرے۔ اور میرے بھائیو، نبی پاک دا شان تو اتنا زیادہ ہے، میں تو پھر بھی مسلمان ہاں۔ پیارے نبی نے جدو پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا ہے، اعلان کی ہے سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھی پڑھو کھا ایڈوانس سبحان اللہ، میں پھر دیکھاں گا بھائی تھوڑی سبحان اللہ ٹائٹ ہوئی تو پھر توجہ اور ہوئے سبحان اللہ اچھی، کیونکہ آج تھانوں تقریر کرانی تسی بھی ان کرتا ہے اسی ان کرتا ہے تو تھوڑا میرا فرق ہی ہے، ادھی تسی کرنی ادھی میں کرنی، ویسے فرق اتنا ہی ہے کہ تو سبحان اللہ پڑھتا جا، میں تو قرآن دیا ایسا سنتا جا۔ کیا یہ سودا منظور ہے؟ کنا پیارا سودا ہے۔ تو سبحان اللہ پڑھ کے بوٹا لا لا وچ جنت دے، 100 سال گھوڑا بجدا رہے، عربی نسل ان کی چھان نہیں مکتی، تے جتھے جتھے ان کی چھان ہے وہ جنت تیرے نہ ہے۔ تو میں چاہنا کوئی 100 باری تو سبحان اللہ ہو جائے تاکہ گراواں دے بوٹے لگ جان، حالانکہ گل بات بھی کوئی نہیں ہوندی، ٹائم ہی کہی جانا پڑھو سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ۔ اصل میں مولوی ہاں تھوڑے حق کہ تھوڑے بوٹے گھنے لگ جائے، کیوں جی ہن پڑھ سو کہ نہیں؟ پھر ٹائر کر کے پڑھ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے پہاڑی تے چڑھ کے ایک بہت بڑا چیلنج کیتا ہے، وہ چیلنج دنیا دا کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ گزری ہوئی زندگی دے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا، حل وجدتمونی بڑے بڑے چودھری بیٹھے آن ہوں مینو ایمان نہ
دسیا ہے اس مجلس کے اندر سوائے کافراں دے کوئی ہور ہے سی کوئی بھی نہیں ہے، نہ اتنے سنی آن نہ وہابی آن کوئی بھی نہیں ہے، نہ حاجی ہے نہ نمازی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ایک چیلنج فرمایا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں تھوڑے اندر 40 سال گزارے، ایک سال نہیں ہے، سال 40 گزر گئے، میں دن بھی تھوڑے وچ گزارے، میری راتاں بھی گزریاں تھوڑے اندر، میرے دن بھی گزرے تھوڑے اندر، میری راتاں بھی گزریاں تھوڑے اندر، میری شاماں بھی گزریاں تھوڑے اندر، میری صبح بھی گزری تھوڑے اندر، میری زور بھی گزری تھوڑے اندر، میری اثر بھی گزری تھوڑے اندر، میری عشاء بھی گزری تھوڑے اندر، ایک لمحہ میں تھوڑے اندر گزاریا، تسی دن رات مینوں ویکھیا، بچپن تو لگ کے 40 سال ہو گئے مینوں ویندے رہے ہو، میں یہ ذرا پوچھنا چاہنا کہ مینوں سچا پایا نے کہ جھوٹا پایا نے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، گزری ہوئی زندگی دا چیلنج کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ واحد ذات دنیا کے اندر ایک آئی ہے جس کا نام ہے محمد۔ ہائے ہائے، یہ ہے شان رسول، سبحان اللہ۔ تے پتہ کو جواب کیا، جواب امان جلو اعلان کیتا تے کہنے لگے ساڈا بڑا تجربہ ہو گیا، دن بھی اسی ازمایا رات بھی ازمایا، لیلو نہار پرکھدے رہے سونے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں سچا پایا ہے، کبھی جھوٹا نہیں پایا، ایمان نہ دسے شان محمد ہے کہ نہیں؟ اسی دا پھر کلمہ پڑھنے والے آئے، میرے نبی دا تو شان اتنا زیادہ کہ کافر بھی من گئے، اور ہائے میرے بھائیو کہنے والا کہندا ہے لکھن دشمن بھی تعریف لے آ کر اے ہو جئی ہوئے۔ ویسے میں تو پہلے یہ نعت پڑھی گئی ہے، چلو میں بھی پڑھ لینا انتظار کی۔ ہائے ہائے، لکھن دشمن بھی تعریف لے آ کر اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی بن گئے، امامت اے ہو جئی ہوئے۔ ہائے سبحان اللہ، ٹیٹ نہیں پی ہوندی، اللہ جانے میں انہوں کتھوں لبا ٹیٹ، اچھی بڑھو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اشارے نال تن لاوے، اشارے نال تن لاوے، لگن طائف دے وچ پتھر، اشارے نال تن لاوے، لگن طائف دے وچ پتھر، نہ دیندے بد دعا کس کو، رحمت اے ہو جئی ہوئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا سونا نبی رحمت بن کے آیا، آیا میرے بھائیو کہنے والا کہندا ہے سچی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے، سچی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے، کٹے مر حبجیاں دے سر شجاعت اے ہو جئی ہوئے، لکھن دشمن بھی تعریف لیاقت اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی بن گئے، امامت اے ہو جئی ہوئے۔ اتنا میرا سونا نبی محمد سخی ہے، میں کیڑی کیڑی بات بیان کرا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا بھی اللہ، اٹھنا بھی اللہ، سونا بھی اللہ، قیام بھی اللہ، رکوع بھی اللہ، شجاعت بھی اللہ، اخلاق بھی اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر تو لے کے پیروں تک پوری زندگی دے کے لمحہ لاجواب تے اللہ نظر آندے، سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام اتنے بڑے سخیان، اتنے بڑے سخیان، ایک آیا منگتا فقیر پتہ کی کرتا ہے، آدھے او محمد، کیونکہ آن والا جڑا منگتا فقیر ہے نا وہ مسلمان نہیں تھی، کہنے لگے او محمد ایک گل سن لو بڑی دھیان نال، بڑی توجہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں کافر مسلمان نہیں، میں ایک ڈیمانڈ کرنا چاہنا، ایک بات کرنا چاہنا، تو اج نو میں سنیا کہ تسی سخی بہت زیادہ ہو، یہ بھی میں سنیا ہے تسی اللہ پاک کا قدر بہت زیادہ کر رہے ہو۔ ہائے جب یہ گل ہوئی نا تو کہنے لگا میں ہاں تے کافر، لیکن میرے بچے نکے نکے بھوکے مر رہے تے میں ایک تواڈے رب دے نام تے سوال کرنا، مینوں ایک بکری دودھ والی دے دیو۔ پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گل سن لی اس وقت میرے سونے نبی نے فرمایا اچھی سبحان اللہ ایڈوانس پڑھو تینوں جملہ دیا بڑا ٹیٹ۔ پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او آن والے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، میں کوئی بات نہیں کرتا، بس ایک بات ہی کرنا، تو میں رب کا سوال کیتا ہے جیڑا رب یتیم نو ساری کائنات دا امام بناوے، سارے نبیاں دا سربراہ بناوے، جن دے اشارے تے جنت دے دروازے کھل جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دیا قدرہ کرنا، کیونکہ رب میری قدرہ کردا ہے۔ آئے میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدر کی اپنے سونے رب دی، اس وقت ہی اعلان کر چھڑیا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جنگل بکریاں دا ریوڑ ہے، ایک نہیں ساریاں دیا ساریاں بکریاں اندے اگے لا دیو۔ وہ کھڑا کھڑا کی آندا ہے اشہد اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیسا میرا سونا نبی سخی ہے۔ ایک اور بندہ آیا سی، اس نے بھی عجیب و غریب سوال کیتے آن، میرے نبی نے انہوں بھی ہوئے جواب دے چھڈے آن۔ ایک منگتا فقیر ہے، پتا آن کے کی آندا ہے، اج نہیں آندا میں غریب بنا، اج نہیں آندا میں محتاج بنا، اج نہیں آندا پریشانی آئی ہے۔ اس وقت ہی کھڑے ہو کے پتا جملہ کی آندا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی دا تا ادب نہیں سی کردا کہ کافر ہے۔ کہنے لگا جڑا بیت المال یہ سارے دا سارا مال، اتنا جملہ اس نے کوڑا بولیا اور اتنا بے ادبی دا جملہ ہے کہ میرے منہ سے ہمت ہی نہیں۔ ویسے علماء تو سمجھ گئے کیونکہ بخاری دی حدیث ہے۔ پیارے سونے نبی نو بعد کوڑا جملہ بول رہے منگتا فقیر، پتہ کی آندا ہے جڑا بیت المال ہے، اس مال دے وچوں میں میرے دو اٹھ بیٹھے چنگی طرح لسان کے اٹھے دے اوپر وزن رکھو اور میں مسلمان بھی نہیں ہونا۔ میرے نبی سنتے رہے، گل بھی وچ کوڑی کر گیا سی لیکن میرا دل نہیں کر رہا میں کرا۔ ایک گلاں تو بعد نال کہن لگا تسی چپ کر کے بیٹھے ہو، نبی پاک نے انکار ہی نہیں کرتا، گلا سن رہا۔ انہیں اس طرح گال کے اندر ایک لوئی پا لی، چادر پا لی گرم، جن کی دھاری بہت زیادہ تیز ہے، مروڑی جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تے بہت گہرے نشان پڑ گئے، اکھاں باہر آ گئیاں۔ میرے سونے نبی نے پھر بھی انہوں کوئی گل نہیں کی، ہائے ہائے، صرف جدو پریشانی لگی نا تھوڑی جی ایتھے دے کے ہاتھ اس طرح تھوڑا جا کھچیا اور اپنی گردن نو آزاد کروا لیا۔ تو اتنی گل میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمائی، توجہ کریا میرے ساتھیو، اتنی گل میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ میں تینوں مال کا دے دیا گا، مال تو تینوں بہت زیادہ دے دینا، لیکن ایک گل سن لے، جیڑے تو میرے گل کے اندر صافے پائے آن، میں تیرے گالے صافہ پانا ہے، پھر میں مروڑنا ہے، زہر دی گھوٹو دینا ہے، اس تو بعد ہائے ہائے پھر میں تیرے مار بھی دے دیں گا۔ تو پتہ ہو کی آندا ہے، نہ میں کم کروانا ہے تے نہ میں مال چھڑنا ہے، اس طرح گلاں کر رہے جی ذاتی مال ہی سارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، فرمایا جاؤ سونےو میں بدلے بھی نہیں لیندا اور مال بھی انہوں دے دیو۔ اتنا حوصلے والا میرا نبی، پتا کیوں؟ والقلم وما
سونے نبی علیہ السلام کیویں انہوں کو چاہتے آپ کے بہت بڑے حوصلے والے آن بڑے بڑے پیار والے بڑے اخلاق والے آن آئے میرے بھائیو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق عظیم ہے ہائے ہائے اللہ پاک نے نا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو گئے نا مدینے کتنے گئے مدینے آپ بھی مدینہ نا وقت چلیے پھر میرے پیچھے پیچھے رہے انشاءاللہ آپ مدینے جانے بغیر ویزے دے اورنگا بھی سخی موڑ بھی کوئی نہیں ہونا جڑا تھوڑے کو ٹکٹ بھی نہیں منگتا تھوڑے کو یعنی ویزا بھی نہیں منگتا تو آپ مدینے انشاءاللہ گئے کیونکہ تھی میرے مگر مگر چلو انشاءاللہ پہنچ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے مدینے کے اندر سونے نبی نے پہلا خطبہ پڑھیا سارا مدینہ جمع ایسا پیارا خطبہ سی ایسی سونی تقریر ہے ویسے وہ عربی کے اندر ہے میں پہلے عربی کی تقریر پڑھ دینا تو پھر میں ان کا ترجمہ کر دینا توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ پڑھو آپ نے فرمایا یا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا او مدینے دے باسیو او میرا استقبال کرنے والو ذرا سن لو فرمایا عام سلام نو کر دو سلام نو عام کر دو جب سلام نو عام کرو گے تعصب ختم ہو جائے گا عداوت ختم ہو جائے گی پیار زیادہ آ جائے گا فرمایا دعوتاں بھی عام کرو کھانے بھی عام کھلایا کرو جب کھانے دعوتاں کرو گے تواڈے اندر جو دشمنیاں دعوت ختم ہو جائے گی ٹوٹے دل جڑ جان گے بندہ آتا یار وہ میری دعوت کرتا پھرتا تو میں انہیں مخالف ہوا پھرنا آئے میرے بھائیو میرے سونے نبی نے ایسی پیاری دعوت دیتی ہے فرمایا پھر برادری کا گٹھ جوڑ رکھنا برادری نو توڑنا نہیں ہے سلا رنگی کرنا جب لوگ سو جان تاجتاں دیاں نمازاں پڑھنا آئے میرے بھائیو جب یہ کام کرو گے تو ملے گا کی تدخلوا الجنة بسلام سبحان اللہ فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا تو اس تقریر دے اندر ایک بندہ کھڑا سی یہودیاں دا بہت بڑا عالم وہ کھڑا بیندا پیارے سونے نبی علیہ السلام نو یا قدم اس نے نظر ماری میرے سونے نبی نو دیکھا عبداللہ بن سلام نے جڑا بہت بڑا یہودیاں دا عالم ہے اس نے ویندیا لائی کہنے لگا ذل وجہ لیسا بوجہ کذاب چند نالوں زیادہ سونا ہے سورج نالوں بھی زیادہ سونا چمکدار چہرہ ہے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے سچا چہرہ ہے آیا میرے بھائیو عبداللہ بن سلام نے میرے سونے نبی دے چہرے نو ویندے اللہ اسلام قبول کر چھڑیا اتنا سونا چہرہ میرے نبی دا کہ ویندے اللہ ہی مسلمان ہو ہوں اس چہرے کی تعریف اگر عبداللہ بن سلام کر سکتا تو میرا بھی تو حق بنتا ہے حق بنتا ہے کہ نہیں ذرا سبحان اللہ پڑھو تمہیں دسا سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگو کالیاں سی زلفاں لٹن ریشمی کمند وانگو موسی میٹھا سوالا آسیاں دی آ سوالا موسی میٹھا سوالا آسیاں دی آ سوالا حسن دی پہ آ سوالا شربتی کھنڈ وانگو سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگو لمبا کٹائیاں ہویاں نال میلائیاں ہویاں لمبا کٹائیاں ہویاں نال
دے بھاری داڑی دادے پیبند وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو حیا دیاں کاناں دوویں اوپر کمانا دوویں حیا دیاں کاناں دوویں اوپر کمانا دوویں تیوڑی بغیر متھا سیدھاں دے کھنڈ وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو انو تے شانو سونا سارے جہان سونا انو تے شانو سونا سارے جہان سونا کس نے بڑا سانا پایا رتبہ بلند وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو سبحان اللہ بابا جی کہنے لگے اوہو غلطیاں ہو گئیاں چند دے چہرے نال سونے نبی دا چہرہ ملایا ہے انصاف نہیں ہے چند دا چہرہ صاف نہیں نبی سونے دا چہرہ صاف ہے پھر انہوں نے دوئی نعت بنائی میں پڑھ کے سبحانہ لیکن اچھی سبحان اللہ لینا چاہنا پھر کہہ دو سبحان اللہ چمیاب بکھڑا ہے دید دا چمیاب بکھڑا ہے دید دا پجلا کے آیا عید دا چمیاب بکھڑا ہے دید دا پجلا کے آیا عید دا تے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں جنہیں چور نبی ہو سکیا وہ مڑ کے اٹھ نہ سکیا ابو بکر نے تکیا صدیق بن گیا عمر نے تکیا فاروق اعظم بن گیا عثمان نے تکیا ذوالنورین بن گیا علی نے تکیا حیدر جرار بن گیا بلال نے تکیا مؤذن رسول بن گیا آیا میرے بھائیو پھر کہنے والا کہندا جڑے آندے گئے میرے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا پھر میں کیوں نہ کہوں چمیاب بکھڑا عید دا پجلا کے آیا عید دا تے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں جنہیں کوئی نبی نو تکیا وہ مڑ کے اٹھ نہ سکیا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ہوے ہرا دل سکڑا پر جانے اکھاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں کوئی چن نو چمکار کے کوئی چن نو چمکار کے کوئی چن نو چمکار کے کوئی بدر دا لشکار کے کوئی چن نو چمکار کے کوئی بدر دا لشکار کے میں چند رہا انصاف نہیں میں چند رہا انصاف نہیں میں چند رہا انصاف نہیں جنتا کا چہرہ صاف نہیں تو مشرم سی بلال نو جو صرف ہے اے ہے میرا سونا نبی لمبی بات ہے جو وقت ملے سی اس کو ٹائم لایا آخر دعوانا اس نے یوسف دمے عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوباں